بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو صحابہ کرام کا مارنا۔ حضرت کعب بن علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت غرفہ بن حارث کندی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابی ہیں۔ انہوں نے سنا کہ ایک نصرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو انہوں نے اسے ایسا مارا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی۔ یہ معاملہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت عمرو نے حضرت غرفہ سے فرمایا، ہم تو ان سے امن دینے کا معاہدہ کر چکے ہیں۔ حضرت غرفہ نے کہا، اللہ کی پناہ، یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہیں اور ہم ان کے معاہدے کا پھر بھی لحاظ کریں؟ ہم نے تو ان شرطوں سے ان سے معاہدہ کیا ہے کہ ہم ان کے عبادت خانے کو کچھ نہیں کہیں گے، یہ اپنے عبادت خانوں میں جو چاہیں کہیں، اور ہم ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالیں گے، اور اگر کوئی دشمن ان پر حملہ کرے گا تو ہم ان کی طرف سے لڑیں گے، اور ان کے احکام میں ہم کوئی دخل نہیں دیں گے۔ ہاں اگر یہ ہمارے احکامات پر راضی ہو کر ہمارے پاس فیصلہ کروانے آئیں گے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے، اور اگر یہ اپنے معاملات کے بارے میں ہم سے الگ تھلگ رہیں گے تو ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ حضرت غرفہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، اور انہوں نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے ساتھ مرتدوں سے جنگ بھی لڑی تھی۔ وہ مصر کے ایک نصرانی کے پاس سے گزرے جس کو مندقون کہا جاتا تھا۔ حضرت غرفہ نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نصرانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ برے انداز میں کیا، انہوں نے اسے مارا۔ پھر یہ معاملہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا کر کہا، ہم تو ان سے امن دینے کا معاہدہ کر چکے ہیں، اور پھر آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا ہے۔ حضرت کعب بن علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت غرفہ بن حارث کندی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی۔ یہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس کے ساتھ امن دینے کا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ حضرت غرفہ نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ دیا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، یہ لوگ معاہدے کی پابندی کی وجہ سے ہم سے مطمئن تھے، تم نے قتل کر کے معاہدہ توڑ دیا۔ حضرت غرفہ نے کہا، ہم نے ان سے اس بات پر امن کا معاہدہ نہیں کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں برا بھلا کہہ کر ہمیں تکلیف پہنچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بجا لانا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو نخلا مقام پر بھیجا اور ان سے فرمایا، تم وہاں جاؤ اور قریش کے بارے میں کچھ خبر لے کر آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا، اور یہ اشہر حرم یعنی جن مہینوں میں کافر لوگ آپس پہ لڑا نہیں کرتے تھے ان مہینوں کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، بلکہ انہیں ایک خط لکھ کر دیا جو کہ بند تھا، اور ان سے فرمایا، تم اپنے ساتھیوں کو لے کر جاؤ، اور جب چلتے چلتے 2 دن ہو جائے تو یہ خط کھول کر دیکھ لینا، اور اس میں نے تمہیں جس چیز کا حکم دیا ہو اس پر عمل کر لینا۔ خط پڑھنے کے بعد اپنے کسی ساتھی کو اپنے ساتھ جانے پر مجبور نہ کرنا۔ 2 دن سفر کرنے کے بعد انہوں نے وہ خط کھولا اور اسے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں سے چل کر مقام نخلا پر پہنچو، اور قریش کے بارے میں جو خبریں تمہیں پہنچے تم وہ لے کر ہمارے پاس آؤ۔ خط پڑھ کر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنوں گا بھی اور مانوں گا بھی، تم میں سے جسے شہادت کا شوق ہو وہ تو میرے ساتھ چلے، میں تو وہاں جا رہا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم تو پورا کروں گا، اور جسے شوق نہ ہو وہ واپس چلا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور کر کے ساتھ لے جانے سے مجھے منع کیا ہے۔ لیکن وہ تمام صحابہ ان کے ساتھ آگے نخلا گئے، ان میں سے کوئی واپس نہ گیا۔ جب یہ حضرات بحران پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ کا اونٹ گم ہو گیا، جس پر یہ دونوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ یہ حضرات اونٹ ڈھونڈنے کے لیے پیچھے رہ گئے اور باقی لوگ چل کر مقام نخلا پہنچ گئے۔ عمرو بن حضرمی، حکم بن کیسان، عثمان بن عبداللہ اور مغیرہ بن عبداللہ ان کے پاس سے گزرے۔ یہ لوگ اپنا تجارتی سامان چمڑا اور کشمش طائف سے لے کر آ رہے تھے۔ جب صحابہ کرام نے ان کفار مکہ کو دیکھا تو حضرت واقد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سر کے بال مڑے ہوئے تھے، انہوں نے ان کفار کی طرف جھانکا۔ جب کفار نے دیکھا کہ ان کا سر مڑا ہوا ہے تو انہوں نے کہا، یہ عمرہ کر کے آ رہے ہیں، اس لیے تمہیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ لڑنے نہیں آئے۔ یہ رجب کا آخری دن تھا اور رجب اشہر حرم میں داخل ہے، یہ بھی ان 4 مہینوں میں سے ہے
جن میں کفار عرب آپس میں لڑتے نہیں تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپس میں ان کفار کے بارے میں مشورہ کیا کہ اگر تم ان کافروں کو آج قتل کرو گے تو شہر حرام یعنی رجب میں قتل کرو گے، جو کہ تمام عربوں کے دستور کے خلاف ہے، اور اگر انہیں چھوڑ دو گے تو یہ آج حرم میں داخل ہو کر محفوظ ہو جائیں گے کہ حدود حرم کے اندر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ اس پر متفق ہو گئے کہ انہیں آج ہی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت واقد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عمرو بن حضرمی کو تیر مار کر قتل کر دیا اور عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو گرفتار کر لیا۔ مغیرہ بھاگ گیا، یہ حضرات اسے پکڑ نہ سکے۔ ان کافروں کے تجارتی قافلے پر بھی ان حضرات نے قبضہ کر لیا اور 2 قیدیوں اور اس تجارتی سامان کو لے کر یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تو تمہیں شہر حرام میں لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں اور اس تجارتی سامان کو روک دیا اور اس میں سے کوئی چیز نہ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ان حضرات کو بہت زیادہ ندامت ہوئی اور یوں سمجھے کہ ہم تو اب ہلاک ہو گئے، اور ان کو مسلمان بھائیوں نے سختی سے ڈانٹا۔ اور جب قریش کو اس واقعے کی خبر ملی تو انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر حرام میں خون بہایا ہے اور اس مہینے میں مال پر قبضہ کیا ہے اور ہمارے آدمیوں کو قید کیا ہے اور شہر حرام کی بے حرمتی کی ہے اور اسے دوسرے مہینوں کی طرح عام مہینہ بنا دیا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل۔ ترجمہ، لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس میں خاص طور پر یعنی عمدن قتل کرنا جرم عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک ٹوک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام کے ساتھ، اور جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے ان کو اس سے خارج کر دینا جرم عظیم ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور فتنہ پردازی کرنا اس قتل خاص سے بدرجہ بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہ ماننا قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سامان تو لے لیا لیکن قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ نخلا جانے والے مسلمانوں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ کو امید ہے کہ ہمیں اس غزوے پر ثواب ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا سے لے کر اولئک یرجون رحمت اللہ آخر آیت تک۔ ترجمہ، حقیقتاً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا ہے اور جہاد کیا ہوا ہے، ایسے لوگ تو رحمت خداوندی کے امیدوار ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرما دیں گے اور تم پر رحمت کریں گے۔ اس غزوے میں جانے والے 8 آدمی تھے اور ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ 9 آدمی تھے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی اور ان کا امیر حضرت عبیدہ بن حارث کو بنایا۔ جب حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ چلنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے غلبے میں جدائی کی وجہ سے رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ دوسرے کو بھیج دیا جن کا نام حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ تھا، اور انہیں ایک خط لکھ کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ مدینہ سے فلاں جگہ جائیں اور وہاں جا کر یہ خط کھول کر پڑھیں، اور پھر اس میں جہاں جانے کو لکھا ہے وہاں چلے جائیں اور اس جگہ پہنچنے سے پہلے یہ خط نہ پڑھیں، اور یہ بھی فرمائے کہ اپنے ساتھ کسی کو آگے جانے پر مجبور نہ کرنا۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ اس جگہ پہنچے تو انہوں نے وہ خط پڑھا اور خط پڑھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، اور یہ کہا، میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنوں گا اور مانوں گا۔ ان کے ساتھیوں میں سے 2 حضرات واپس چلے گئے اور باقی سب ان کے ساتھ آگے گئے۔ ان حضرات کو ابن الحضرمی ملا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ واقعہ رجب کا ہے یا جمادی الثانی کا ہے۔ مشرکوں نے کہا، مسلمانوں نے شہر حرام یعنی رجب میں قتل کیا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر سے لے کر والفتنة اکبر من القتل تک۔ اس پر بعض مسلمانوں نے کہا، اگرچہ اس جماعت والوں نے کام تو اچھا کیا ہے لیکن انہیں ثواب نہیں ملے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی،
إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر فرمایا کوئی بھی راستے میں عصر کی نماز نہ پڑھے بلکہ سب بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھیں۔ چنانچہ صحابہ کرام بنو قریظہ کی طرف چل پڑے۔ بعض صحابہ ابھی راستے ہی میں تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو بعض لوگوں نے کہا ہم تو عصر کی نماز وہاں بنو قریظہ پہنچ کر ہی پڑھیں گے، اور بعض لوگوں نے کہا ہم تو یہیں راستے ہی میں نماز پڑھ لیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہم تیز چلیں، یہ نہیں تھا کہ راستے میں جہاں وقت ہو جائے پھر بھی ہم نماز نہ پڑھیں۔ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قسم کے حضرات میں سے کسی کو کچھ بھی نہ کہا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس ہوئے تو آپ نے ہتھیار اتار دیے، پھر دوبارہ ہتھیار لگا لیے اور طہارت فرمائی۔ دحیم راوی کی حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے واپس آ کر ہتھیار اتار دیے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے حاضر خدمت ہو کر کہا آپ لڑنے والے دشمن کے خلاف اپنے مددگار جمع کر لیں۔ کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں، حالانکہ ہم فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے۔ یہ سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے اور لوگوں کو بڑی تاکید سے یہ حکم دیا کہ وہ سب بنو قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھیں۔ چنانچہ صحابہ کرام ہتھیار لگا کر چل پڑے اور بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے ہی سورج غروب ہونے لگا۔ اس پر صحابہ کرام کا نماز عصر کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا نماز پڑھ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں تھا کہ تم نماز وقت پر پڑھنا چھوڑ دو، اور کچھ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت زور سے یہ تاکید فرمائی تھی کہ ہم بنو قریظہ پہنچ کر ہی نماز پڑھیں، اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان کر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، لہذا ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک جماعت نے راستے میں عصر کی نماز ایمان کے ساتھ ثواب کی امید میں پڑھ لی، اور دوسری جماعت نے نہ پڑھی بلکہ بنو قریظہ پہنچ کر سورج غروب ہونے کے بعد ایمان کے ساتھ ثواب کی امید میں نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہونے پر دونوں جماعتوں میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے دن دیکھا کہ صحابہ کرام میدان چھوڑ کر جا رہے ہیں تو فرمایا اے عباس زور سے یہ آواز لگاؤ، اے انصار کی جماعت، اے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت ہونے والو۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے زور سے یہ آواز لگائی جس پر انصار نے فوراً جواب میں کہا لبیک حاضر ہیں، لبیک حاضر ہیں، اور آواز کی طرف آنے لگے۔ بعض صحابہ نے اپنی سواری کو آواز کی طرف موڑنا چاہا لیکن گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ سے وہ سواری نہ مڑ سکی تو اس سواری سے اتر گئے اور سواری کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور زرہ کو اتار پھینکا اور تلوار اور ڈھال لے کر اس آواز کی طرف تیزی سے چل پڑے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان میں سے 100 آدمی جمع ہو گئے تو آپ نے دشمن کے حالات کا اندازہ لگائے بغیر ہی ان سے جنگ شروع کر دی اور بڑے گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ پہلی آواز تو انصار کے لیے لگوائی تھی، آخر میں خزرج قبیلے کے لیے آواز لگوائی کیونکہ یہ لوگ جم کر لڑنے والے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواریوں کی طرف جھانکا تو آپ کی نظر اس جگہ پڑی جہاں خوب زور شور سے تلواریں چل رہی تھیں۔ اس پر آپ نے فرمایا اب تنور گرم ہوا ہے، یعنی خوب گھمسان کا رن پڑا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں ان 100 آدمیوں نے جنگ کی اور اللہ تبارک و تعالی نے فوراً فتح عطا فرما دی۔ اللہ کی قسم بھاگ کر جانے والے صحابہ ابھی واپس نہیں آئے تھے کہ کافر قیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرفتار ہو کر پہنچ چکے تھے۔ ان قیدیوں کے ہاتھ پیچھے رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ کافروں میں بہت سے قتل ہوئے اور باقی سب شکست کھا کر بھاگ گئے۔ ان کافروں کا سارا مال سامان آل اولاد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور غنیمت کے دے دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اسی حدیث کو اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عباس کیکر کے درخت کے نیچے بیعت ہونے والوں کو آواز لگا کر بلاؤ۔ چنانچہ میں نے آواز لگائی تو میری آواز سن کر ایسی تیزی سے مڑے جیسے گائے اپنے بچڑے کی طرف پلٹتی ہے، اور وہ سب یا لبیکاہو یا لبیکاہو کہہ رہے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں مکہ والوں سے صلح کی تو قبیلے خزاعہ والے زمانے جاہلیت سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف چلے آ رہے تھے اور قبیلے بنو بکر قریش کے حلیف تھے۔
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کے اندر قبیلے خزاعہ والے بھی آ گئے اور قریش کی صلح میں بنو بکر داخل ہو گئے۔ قبیلے خزاعہ اور بنو بکر کے درمیان پہلے سے لڑائی چلی آ رہی تھی۔ اس صلح کے بعد قریش نے ہتھیار اور غلہ سے بنو بکر کی مدد کی اور بنو بکر نے خزاعہ پر اچانک چڑھائی کر دی اور ان پر غالب آ کر ان کے کچھ آدمی قتل کر دیے۔ اس پر قریش کو یہ ڈر ہوا کہ وہ صلح کو توڑ چکے ہیں، اس لیے انہوں نے ابو سفیان سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور پورا زور لگاؤ کہ معاہدہ برقرار رہے اور صلح باقی رہے۔ ابو سفیان مکہ سے چلے اور مدینہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان تمہارے پاس آیا ہے، اس کا کام بنے گا تو نہیں، لیکن یہ خوش ہو کر واپس جائے گا۔ چنانچہ ابو سفیان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا اے ابو بکر آپ اس معاہدے کو برقرار اور صلح کو باقی رکھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا اختیار مجھے نہیں ہے، بلکہ اس کا اختیار تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ پھر وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے انہوں نے وہی بات کہی جو حضرت ابو بکر سے کہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے تو خود ہی صلح توڑی ہے، اور اب جو صلح نہیں ہو اسے خدا پرانا کرے، اور جو صلح سخت اور پرانی ہو اسے خدا توڑ دے۔ اس پر ابو سفیان نے کہا میں نے تم جیسا اپنے قبیلے کا دشمن کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ پھر وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان سے کہا اے فاطمہ کیا تم ایسے کام کرنے کو بخوشی تیار ہو جس سے تم اپنی قوم کی عورتوں کی سردار بن جاؤ؟ پھر ان سے وہی بات کہی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہی تھی۔ حضرت فاطمہ نے کہا اس کا اختیار مجھے نہیں ہے، بلکہ اس کا اختیار تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر وہی بات کہی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا میں نے تم سے زیادہ بھٹکا ہوا آدمی کبھی نہیں دیکھا، تم تو خود اپنے قبیلے کے سردار ہو، اس لیے تم اس معاہدے کو برقرار رکھو اور اس صلح کو باقی رکھو، کسی کو مت توڑنے دو۔ اس پر ابو سفیان نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مار کر کہا میں نے لوگوں کو ایک دوسرے سے پناہ دی۔ پھر مکہ واپس چلا گیا اور وہاں والوں کو سارا حال بتایا۔ انہوں نے کہا آپ جیسا قوم کا نمائندہ آج تک نہیں دیکھا، اللہ کی قسم آپ تو نہ لڑائی کی خبر لائے ہیں کہ ہم چوکنے ہو کر اس کی تیاری کرتے، اور نہ صلح کی خبر لائے ہیں کہ ہم جنگ سے مطمئن ہو کر آرام سے بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد آگے فتح مکہ کا قصہ بیان کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت ابو عزیز بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جنگ بدر کے دن کافر قیدیوں میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تم ان قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کی میری طرف سے تم کو پوری تاکید ہے۔ میں انصار کی جماعت میں تھا، وہ جب بھی دن کو یا رات کو کھانا سامنے رکھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کی وجہ سے مجھے گندم کی روٹی کھلاتے اور خود کھجور کھاتے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ۔ یہ وہیں مسجد سے باہر اسی جگہ بیٹھ گئے اور خطبہ ختم ہونے تک وہیں بیٹھے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو آپ نے ان سے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق تمہیں اور زیادہ نصیب فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا سب بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے مسجد کے باہر سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ سب بیٹھ جاؤ، اور وہیں قبیلے بنو غنم کے محلے میں ہی بیٹھ گئے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آپ کو بیٹھ جاؤ فرماتے ہوئے سنا، تو وہیں اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے لوگوں سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد کے دروازے پر پہنچ چکے تھے، یہ سنتے ہی وہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا اے عبداللہ اندر آ جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سنتے ہی مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ وہ دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود اندر آ جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک اونچا قبہ دیکھا تو پوچھا یہ کس کا ہے؟ آپ کے صحابہ نے عرض کیا فلاں انصاری کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو رہے اور آپ نے دل میں یہ بات رکھی۔
کسی دوسرے وقت وہ انصاری حاضر خدمت ہوئے اور لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا اور سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ چند بار ایسے ہی ہوا کہ وہ سلام کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرما لیتے۔ آخر وہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اس لیے اعراض فرما رہے ہیں۔ انہوں نے صحابہ سے اس کی وجہ پوچھی اور یوں کہا، اللہ کی قسم، میں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کو پھرا ہوا پاتا ہوں، خیر تو ہے؟ صحابہ نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تھے تو تمہارا قبہ دیکھا تھا۔ یہ سن کر وہ انصاری فوراً گھر گئے اور قبہ کو گرا کر بالکل زمین کے برابر کر دیا کہ نام و نشان بھی نہ رہا۔ پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی نہ کیا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جگہ گزر ہوا تو آپ کو وہاں وہ قبہ نظر نہ آیا۔ آپ نے پوچھا، اس قبے کا کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، قبہ والے انصاری نے آپ کے اعراض کا ہم سے ذکر کیا تھا، ہم نے اسے بتا دیا تھا، انہوں نے آ کر اسے بالکل گرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے مگر وہ تعمیر جو سخت ضروری اور مجبوری کی ہو۔ یہ روایت ابو داود کی ہے اور ابن ماجہ میں یہ روایت ذرا مختصر ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبہ وہاں نظر نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو صحابہ نے بتایا کہ جب ان انصاری کو پتہ چلا تو انہوں نے اس قبہ کو گرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس پر رحم کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ داخل گیا۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ میرے اوپر سرخ رنگ کی ایک چادر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ کیسا کپڑا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چادر پسند نہیں آئی۔ میں اپنے گھر واپس آیا۔ گھر والے تنور میں آگ جلا رہے تھے، میں نے وہ چادر اس میں ڈال دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ نے پوچھا، اس چادر کا کیا ہوا؟ میں نے کہا، میں نے اسے تنور میں ڈال دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کیوں نہ دے دی؟ عورتوں کے لیے اس رنگ کے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت سہل بن حنظلیہ ابسمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، خریم اسدی بہت اچھا آدمی ہے اگر اس میں دو باتیں نہ ہوں۔ ایک تو اس کے سر کے بال بہت بڑے ہیں، دوسرے وہ لنگی ٹخنوں کے نیچے باندھتا ہے۔ حضرت خریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا تو فوراً چاقو لے کر بال کانوں کے نیچے سے کاٹ دیے اور لنگی آدھی پنڈلی تک باندھنا شروع کر دی۔ حضرت جثامہ بن مصاحق بن ربیع بن قیس کنانی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہرقل کے پاس قاصد بن کر گئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، میں ہرقل کے پاس جا کر بیٹھا، میں نے خیال نہ کیا کہ میرے نیچے کیا ہے، میں کس پر بیٹھ رہا ہوں۔ وہ سونے کی کرسی تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں فوراً اس سے اٹھ کر نیچے بیٹھ گیا تو ہرقل ہنس پڑا اور اس نے مجھ سے پوچھا، ہم نے یہ کرسی تمہارے اکرام کے لیے رکھی تھی، تم مجھ سے کیوں اٹھ گئے؟ میں نے کہا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جیسی چیزوں سے منع کرتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میرے ماموں جان میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، ہمیں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے منع فرمایا ہے جو تمہارے نفع کا تھا، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں ہمارا تمہارا نفع زیادہ ہے۔ پھر آگے زمین اجرت دینے کے بارے میں حدیث بیان فرمائی۔ قبیلہ بنو حارث بن خزرج کے حضرت محمد بن اسلم بن بجرہ رضی اللہ عنہ عمر رسیدہ بوڑھے میاں تھے۔ وہ اپنا قصہ خود بیان کرتے ہیں کہ بعض دفعہ وہ اپنے گاؤں سے مدینہ منورہ کسی کام سے جاتے اور بازار میں اپنا کام پورا کر کے اپنے گاؤں واپس آ جاتے۔ جب اپنی چادر اتار کر رکھ دیتے تو انہیں یاد آتا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز نہیں پڑھی ہے، تو یوں فرماتے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھی ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا، اے قریب کے دیہات والو، تم میں سے جو اس بستی یعنی مدینہ منورہ میں آئے وہ جب تک اس مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے اسے اپنے گاؤں واپس نہیں جانا چاہیے۔ چنانچہ اپنی چادر لیتے اور مدینہ واپس جاتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے انصار کی ایک لڑکی سے منگنی کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے دیکھ لو، اس سے تم دونوں کے درمیان محبت اور جوڑ بڑھے گا۔ میں نے اس لڑکی کے گھر جا کر اس کے والدین سے اس کا تذکرہ کیا
وہ دونوں حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور لڑکی دکھانے میں شرم محسوس کرنے لگے، اس لیے میں کھڑا ہو کر گھر سے باہر آ گیا۔ اس پر اس لڑکی نے کہا اس آدمی کو میرے پاس لاؤ، اور وہ خود پردے کے ایک طرف کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ مجھے دیکھیں تو ضرور دیکھ لیں، ورنہ میری طرف سے دیکھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اسے دیکھا اور پھر میں نے اس سے شادی کی۔ میں نے جتنی عورتوں سے شادی کی ان میں سب سے زیادہ مجھے اس سے محبت تھی اور اس کی قدر میری نگاہ میں سب سے زیادہ تھی، حالانکہ میں نے 70 عورتوں سے شادی کی ہے۔ ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں ہوتی تھیں۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ حضرت معرور بن سوید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ربدہ بستی میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کے جسم پر ایک موٹی چادر تھی اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ویسی ہی موٹی چادر تھی۔ لوگوں نے کہا اے ابو ذر، اگر آپ اپنے غلام والی چادر لے کر اپنی چادر کے ساتھ ملا کر خود پہن لیتے تو آپ کا جوڑا پورا ہو جاتا اور اپنے غلام کو کوئی اور کپڑا پہنا دیتے۔ تو حضرت ابو ذر نے فرمایا ایک مرتبہ میں نے ایک آدمی کو گالی دی اور اس کی ماں عجمی تھی، میں نے اسے ماں کے نام سے آر دلائی۔ یہ دوسرے آدمی حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، تو ان سے کہہ دیا کہ ہے نا حبشن کا بیٹا۔ اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، تمہارے اندر ابھی تک جاہلیت والی باتیں ہیں، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے تمہیں ان پر فضیلت دی ہے، لہذا جس غلام سے تمہاری طبیعت کا جوڑ نہ بیٹھے تم اسے بیچ دو اور اللہ کی مخلوق کو مت ستاؤ۔ بخاری، مسلم اور ترمذی کی روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جس کے بھائی کو اس کا ماتحت بنائیں تو اسے چاہیے کہ جو خود کھاتا ہے اسی میں سے اپنے ماتحت بھائی کو کھلائے، اور جو خود پہنتا ہے اسی میں سے اپنے بھائی کو پہنائے، اور اسے ایسا کام نہ کہے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر اسے ایسا کام کہہ دے تو پھر اس کی اس کام میں مدد کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔